السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور ان سرچ آف وزڈم پہ آج ہماری ڈسکشن ہوگی کرسچینٹی یعنی عیسائیت کے متعلق۔ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ جب بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو یہودیت کتنے فرقوں میں بٹی ہوئی تھی اور وہاں کے کیا حالات تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہودیوں کا رویہ اور اس کے بعد ان کا صلیب تک جانا، اور سینٹ پال کون تھا، سینٹ پال کے بعد عیسائیت کس طرح عقیدہ تثلیث یعنی تین خداؤں اور ٹرینٹی کے عقیدے کی طرف چلی گئی۔ اس کے علاوہ عیسائیت میں مقدس کتابیں، ان کی اناجیل پہ بات ہوگی۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو بنی اسرائیل بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ سب سے پہلا فرقہ صدوقی ہے۔ صدوقی فرقہ آخرت اور جزا و سزا کے متعلق بہت ہی غلط تصورات اور بے بنیاد بیانیاں پھیلا رہا تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ انسان کے اچھے برے اعمال کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہے، یعنی آخرت میں اس کا جزا و سزا والا کوئی سین نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فریسی آ جاتے ہیں۔ فریسی یہ لوگ رہبانیت اختیار کر چکے تھے اور خانقاہی زندگی گزارتے تھے۔ فریسی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہودیت جو ہے اس نے خدا کے راستے سے بالکل انحراف کر لیا ہے، اور اب بنی اسرائیل کے درمیان پرہیزگار اور متقی لوگوں کا رہنا بالکل ہی ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے انہوں نے شہری زندگی چھوڑ کر خانقاہوں میں اور پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لی۔ تیسرا فرقہ ہے کاہن۔ کاہن لوگ مذہبی خدمات انجام دیتے تھے اور ہر رسم کے بدلے بھاری معاوضے وصول کرتے تھے، یعنی اپنی تصنیفات کو الہامی بھی قرار دیتے تھے۔ اور چوتھا فرقہ ہے احبار یا فقیہ۔ یہ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اسے تجارت بنا لیا، یعنی جنت اور جہنم کے پروانے جاری کرنے لگے، حلال اور حرام میں ترامیم شروع کر دیں۔ یہ وہ حالات تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی بنی اسرائیل کے پیغمبر یاسیہ نے بھی کی تھی۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا، دیکھو ایک کنواری لڑکی حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی جس کا نام امانویل رکھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش 25 دسمبر کو بتائی جاتی ہے، جو کہ صحیح تاریخ نہیں ہے، یعنی 25 دسمبر سورج پرستوں کے نزدیک ایک مقدس تاریخ سمجھی جاتی تھی، اور سورج پرستوں کو عیسائیت کے نزدیک لانے کے لیے یہ تاریخ پیدائش حضرت عیسیٰ کے لیے قرار دے دی گئی۔ اگرچہ عیسائیت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر عیسائی مذہب موجود نہ ہو اور اس کے فالوورز نہ ہو، لیکن اگر بائبل کا مطالعہ کیا جائے تو بائبل میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ گاسپل آف میتھیو میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ جب حضرت مسیح نے اپنے حواریوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا تو انہیں بھی اس بات کا پابند کیا کہ غیر قوموں کی طرف مت جانا۔ یہ بھی گاسپل آف میتھیو میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے یہودی بالکل ناخوش تھے، کیونکہ وہ اپنی مذہب کی ٹھیکیداری اور اس کی کمائی سے باز نہیں آنا چاہتے تھے۔ اس لیے حواریوں میں بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ کچھ لوگ ایسے شامل ہو گئے تھے جنہوں نے ان کے خلاف غداری کی۔ حضرت عیسیٰ کے ایک حواری یہودا اسکریوتی نے ہی انہیں پکڑوایا تھا رومی حکومت کے ذریعے، اور انہی کے ذریعے انہیں صلیب تک لے جایا گیا۔ گاسپلز کے مطابق حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ ان 12 حواریوں کو رسول یا اپوسلز کہا جاتا ہے۔ ان حواریوں میں سب سے زیادہ شہرت پطرس اور سینٹ پال کو ملی۔ پطرس کا اصل نام سائمن تھا۔ پطرس کے بعد شہرت زیادہ ملی ساؤل کو۔ ساؤل طرطوس کے علاقہ کا ایک یہودی تھا اور اس نے تورات اور دیگر کتب کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ سینٹ پال یا پولس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں اور حواریوں میں سے تھا۔ اس کے بارے میں بہت سارے اسکالرز کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ مثباً ایک یہودی تھا اور یہ اصل میں عیسائیوں کا دشمن تھا۔ سینٹ پال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو بہت حد تک تبدیل کر دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہی حضرت علیہ السلام کی تبلیغ کا پرچار پوری دنیا میں کیا تھا۔ تو حالانکہ پیچھے یہ چیز ہم دیکھ آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سینٹ پال نے عیسائیت کی عبادت گاہیں مختلف علاقوں میں تعمیر کروائیں، اور عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹمنٹ کے جو 14 مکتوبات ہیں وہ بھی اسی نے مرتب کیے۔
بہت سارے میڈیول مسلم تھنکرز جن میں امام ابن حزم شامل ہیں، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی شامل ہیں، انہوں نے عیسائیت پر بہت ہی زیادہ ریسرچ کی، اور ان کے مطابق موجودہ عیسائیت میں جو عقائد پائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر سینٹ پال کے اپنے تخلیق کردہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عیسائی مذہب کے عقائد پر اگر بات کی جائے تو عقیدہ تثلیث یا تین خداؤں کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق تین اقانیم میں باپ، بیٹا اور روح القدس شامل ہیں۔ عیسائیت جب بنی اسرائیل سے نکل کر غیر یہودی عوام میں مقبول ہوئی تو اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں بھی پیدا ہوئیں۔ رومن اور یونانی اقوام کے اثر سے اس میں عقیدہ تثلیث کا پیچیدہ فلسفہ رائج ہو گیا۔ اس کے علاوہ عقیدہ کفارہ یا سالویشن کا عقیدہ ہے۔ کرسچین لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھا کر جو گناہ کیا تھا وہ اولاد آدم میں نسلاً چلا آ رہا ہے، اور ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے۔ اس لیے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا تاکہ وہ گناہوں سے محفوظ رہیں، اور پھر صلیب پہ چڑھ کر انہوں نے تمام نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس کے علاوہ عقیدہ ابنیت بھی پایا جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ سن آف گاڈ تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ عیسائی دنیا میں اس عقیدہ پر اختلافات بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کا درجہ دینے کے لیے جو بنیادیں بنائی گئی ہیں، جن باتوں کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معجزات میں بولنا اور قوت گویائی کا ملنا شامل ہیں، حلول اور تجسیم کا عقیدہ بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ کا قبر سے دوبارہ جی اٹھنا اور آسمانوں پر چلے جانا، یعنی مصلوبیت کا جو عقیدہ پایا جاتا ہے کرسچینز میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کراس پہ شہید کر دیا گیا تھا کرسچینٹی کے مطابق۔ تو یہ ان عقائد کی بنیاد پر ابن اللہ کا درجہ دیا گیا ہے حضرت عیسیٰ کو۔ کرسچینٹی میں موجود اگر ان کی سیکرڈ بکس کی بات کی جائے تو عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل کا دوسرا حصہ ہے، اس میں 27 کتب شامل ہیں۔ پہلی 4 جو کتابیں ہیں اناجیل اربع پر مشتمل ہیں، جن میں میتھیو کی گاسپل ہے، گاسپل آف مارک ہے، گاسپل آف لیوک ہے اور گاسپل آف جان ہے۔ ان کے بعد آنے والی جو کتابیں ہیں ان میں لیٹرز آف اپوسٹلز ہیں، اور حواری جو حضرت عیسیٰ کے تھے ان کی زندگیوں کے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے جو حواری تھے ان کی زبان ارامیک تھی، اور ارامیک یا ارامی زبان میں کوئی بھی انجیل نہیں لکھی ہوئی۔ گاسپل آف میتھیو کی اگر بات کی جائے تو یہ 60 سے 70 عیسوی کے درمیان لکھی گئی تھی، اور اس کے جو رائٹر تھے ان کو لیوائی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میتھیو بھی ان کا نام تھا۔ اس میں 28 ابواب ہیں۔ گاسپل آف مارک کی اگر بات کی جائے تو سینٹ جو پطرس تھے ان کے شاگرد سینٹ مارک نے اسے تقریباً 67 سے 70 عیسوی کے درمیان لکھا تھا۔ سینٹ مارک جو تھا وہ یونان کا رہنے والا تھا اور یہودی تھا، حواری نہیں تھا۔ یہ کتاب غیر یہودیوں کے لیے لکھی گئی، 16 ابواب پر مشتمل ہے۔ گاسپل آف لیوک آتی ہے، اس کے بعد اس کے رائٹر کا نام تھا لوکینیس، اور یہ ایک غیر یہودی ماہر طبیب اور اصل میں یونانی تھا، جو پال کی رومی قید کے دوران ان کے قریب رہا، اور 80 سے 90 کی عیسوی کے درمیان جو ہے اس کتاب کو لکھا گیا، اور 24 ابواب ہیں اس میں۔ اس کے بعد گاسپل آف جان آتی ہے، اور جان یا یوحنا ایشیا مائنر کے رہنے والے تھے، اور 140 عیسوی میں یہ گاسپل تحریر ہوئی۔ اس انجیل میں عیسیٰ کو الوہیت کے درجہ پر فائز کیا گیا ہے، یعنی ان کو خدا کا درجہ دیا گیا ہے۔ نیکیا کی کونسل میں منظور شدہ یہ 4 اناجیل ہیں جن کو بائبل کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اناجیل رکھی گئی تھی جن کو رد کر دیا گیا۔ ان اناجیل میں سب سے مشہور و معروف جس کا نام لیا جاتا ہے وہ انجیل برناباس ہے، لیکن کرسچینز کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ممنوع قرار دیا گیا۔ انجیل برناباس کے جو مصنف تھے ان کا نام یوسف تھا، اور لقب ان کا برناباس تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے۔ برناباس نے یہ انجیل پولوس یا سینٹ پال کے غلط نظریات اور عقائد کے رد میں لکھی تھی۔ یہ انجیل پہلے لاپتہ رہی، اور 478 عیسوی میں برناباس کی قبر کھولی گئی تو یہ انجیل اس کی چھاتی پہ رکھی ہوئی تھی۔ 18 سال گرجاؤں میں پڑھی جاتی رہی، اور 496 میں اس کا پڑھنا پھر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس میں مصلوبیت اور ابنیت اور سالویشن کے عقیدے، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل کے ذبیح ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ عیسائیت کو رومن امپائر کا مذہب کانسٹنٹائن یا شہنشاہ قسطنطین نے دیا،
کرسچینٹی جب رومن امپائر کا سرکاری مذہب بن گئی تو یہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی، اور جس علاقے میں کرسچینٹی پھیلتی گئی وہاں کے کلچرز کو ابزارب کرتی گئی، اور وہاں پہ اس نے اپنی ایک نئی ہی شکل اختیار کر لی۔ عیسائیت کو جیسے ہی رومن امپائر کا سرکاری مذہب بنایا گیا تو پاپائیت کا بھی آغاز ہو گیا، اور پاپائی نظام کو گریگوری اول نے مستحکم کیا۔ پوپ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے جو جاگیر دی جاتی تھی اس کا رقبہ 13ویں صدی عیسوی میں 70,000 مربع میل تھا، اور پاپائیت کا مرکز روم تھا، جہاں ویٹیکن کا مقام صرف پوپ کے لیے مختص ہے، اور وہیں پر اس کا مستقل ٹھکانہ ہے جو آج تک ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ یہ محل تقریباً 1151 فٹ لمبا اور 776 فٹ چوڑا ہے۔ اس میں 4000 کمرے اور کئی منزلیں ہیں۔ عیسائیت کی اگر عبادات اور رسومات پر بات کی جائے تو اتوار کا دن مقدس سمجھا جاتا ہے، گرجا گھر میں عبادت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کرسمس 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اس دن کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن تصور کیا جاتا ہے۔ ایسٹر 21 مارچ کو حضرت عیسیٰ کے دوبارہ زندہ ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور یہی دن ایرانی نوروز کے نام سے بھی مناتے ہیں، اور اسی دن ہندو بسنت مناتے ہیں۔ مصر اور آئرلینڈ کے لوگ اس دن کو بہار کی دیوی آسٹر سے منسوب کرتے ہیں، یعنی یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔